ٹرمپ نے سیز فائر کیا کیوں؟ ایران کا ان کو پتہ لگ گیا کہ ایران کوئی اتنا ایزی گیم نہیں ہے. ایران نے ان کو اچھا بھلا سبق سکھایا ہے. کہیں نہ کہیں کنفیوژن تھی کہ قطر والی جو ایئر بیس ہے یو ایس کی, اس پہ اٹیک کرے گا کہ نہیں ایران, تو وہ اٹیک کر دیا. ایران نے صرف یہ دنیا کو بتانا تھا کہ ہم یو ایس کے ایسٹس کو ہٹ کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ. اسرائیل کو ڈر کیا تھا ایران سے؟ سیریا, لیبیا, لیبنان کو ویسے ہی اسرائیل نے اسٹرائکس کر کر کے تباہ کر دیا ہے. تو اب جو پیچھے ایک پاورفل اینٹی رہ گئی تھی وہ تھی ایران. حزب اللہ, حوثیز اور حماس, وہ چاہے سنی گروپ ہوں چاہے شیعہ ہو, وہ ایران ان کو سپورٹ کرتا ہے. اسرائیل کے جو حملے تھے انیشیل جو ایران کی نیوکلیر سائٹس پر کیے, وہ کوئی زیادہ افیکٹو نہیں تھے. امریکہ نے اسرائیل کی خاطر اپنے ملک سے B-2 بامبرز اڑا کے اتنا بڑا آپریشن کیا. اس پہ امریکہ کے اندر بھی ایک بہت بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ کیا اسرائیل کے لیے ہے. مڈل ایسٹ کا کیا رول ہے اس جنگ میں؟ وہ کرتے کچھ نہیں. انفارچونیٹلی انہوں نے غزہ کے لیے بھی کچھ نہیں کیا. بہت سے یو ایس پریزیڈنٹس نیتن یاہو کو گالیاں دیتے ہوئے بھی پائے گئے ہیں. ایک تو بل کلنٹن صاحب تھے, ٹرمپ نے بھی گالیاں دی ہوئی ہیں نیتن یاہو کو. السلام علیکم جی, دس از می عبدالعزیز صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی بی ٹی پوڈ کاسٹ. اور آپ نے مسلسل ہماری ایپیسوڈز دیکھی ہوں گی ایران اسرائیل وار کے اوپر. ہم نے مسلسل پوڈ کاسٹ بھی کیے اور آپ تک انفارمیشن اپ ٹو ڈیٹ پہنچاتے بھی رہے. آج ہمارے ساتھ جہاد ظفر موجود ہیں, جیو پالیٹکس پہ ایک گہری نظر رکھتے ہیں اور بڑی ڈیٹیل انفارمیشن آج یہ بھی شیئر کرنے والے ہیں. سیز فائر ہو چکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, تو اب دیکھنا یہ, اور کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں. ابھی ہم نے اگر لیٹسٹ ابھی ذکر کریں, جہاد سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لے کے آئے. آپ کا بھی بہت شکریہ, دوبارہ آپ نے انوائٹ کیا. اینی ٹائم. ابھی لیٹسٹ جہاد دیکھا ہوگا آپ نے بھی, ابھی ہم بیٹھے بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے کہ سیز فائر ہو گیا اور دین ایک دم پھر پتہ چلا کہ ایران نے خلاف ورزی کیا اور ایک میزائل داغا گیا ہے اسرائیل کی جانب, اور اسرائیل نے اپنی فوج کو احکامات جاری کر دیے ہیں کہ دوبارہ سے حملے کی تیاری کی جائے. کیا کہتے ہیں اس پہ؟ ویسے یہ تو بہت بڑی خبر تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے. مطلب آؤٹ آف نو ویئر ایک دم ہم رات کو دیکھ رہے تھے کہ قطر پہ میزائل مار رہے تھے, اور وہ بحرین اور عراق میں بھی امریکی بیسس پر. تو ویسے تو وہ وارننگ اسٹرائکس تھیں, پہلے ان کو وارن کیا ہوا تھا امریکیوں کو ایران نے. مطلب وہ انہوں نے ایک دکھانے کے لیے کہ ہم رسپونڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے داغے میزائل, اور ٹرمپ نے اس کے بعد سیز فائر کا اعلان کیا. بالکل. اور ابھی پوڈ کاسٹ شروع ہی کرنے والے تھے کہ پھر پتہ لگا کہ ایران کی جانب سے کچھ اور میزائل گرے ہیں. یہ مجھے ایسی صورتحال لگ رہی ہے جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹرمپ نے سیز فائر کروایا تھا تو وہ کچھ ڈرونز رہ گئے تھے جو ہوا میں تھے اور بیٹریز ڈیڈ ہونے کے بعد. شاید یہ اس طرح کی کوئی خبر ہے کہ کوئی پرانے میزائل چل پڑے ہوں گے. لیکن کیونکہ ابھی جو ہم دیکھ رہے تھے کہ نیتن یاہو نے بھی ایگری کیا ہے کہ سیز فائر کی جو سجیشن ہے ٹرمپ کی, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, اور ایران نے بھی یہ تسلیم کیا سیز فائر کے. ایران نے کہا کہ اگر نہیں حملہ ہوگا تو ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے اس جنگ کو کنٹینیو کرنے کی. ٹھیک ہو گیا. تو اپنا جہاد یہ سارا سینیریو آپ نے بھی اس کو پراپر فالو کیا اور ویڈیوز بھی بناتے رہے. اسرائیل کو ڈر کیا تھا ایران سے مینلی, اگر ہم بات کریں اور ٹاپک کی طرف آتے ہیں؟ مین تو آپ دیکھیں, اب اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں بھی جانا پڑے گا کہ ایران سے ڈر کیا ہے بیسیکلی. اب آپ دیکھیں اسرائیل کی جو ایک مین اسٹریٹجی ہے نا, وہ یہ ہے کہ منیمائزنگ دا تھریٹس, کہ اپنے تھریٹس کو انہوں نے نیوٹرلائز کرنا ہے اس ریجن میں. کیونکہ اگر آپ 47 کے بعد دیکھیں, پھر ان کی جنگ ہوئی 67 میں, پھر 6 ڈے وار ہوئی. وہ عرب کنٹریز جو کہ بہت زیادہ اینٹی اسرائیل ہوا کرتے تھے, ان سب کو انہوں نے نیوٹرلائز کر لیا, کسی کو تباہ کر دیا, کسی کو اپنے حق میں کر لیا, کسی سے ابراہم اکارڈز کر لیے. یہ وہی سیریا, لیبنان اور ایجپٹ ہوا کرتے تھے جو ان پہ بڑے جوش و خروش سے ان پہ حملے کیا کرتے تھے. اور اب ان میں سے بہت سی کنٹریز ان کو تسلیم کرتی ہیں. ایجپٹ کی بات کریں تو بہت سے کنٹریز ان کو پٹھو کہتے ہیں. جارڈن ان کے لیے میزائل کو انٹرسیپٹ کرتا ہے, جارڈن کے وہ ایرانین میزائل کو ان کے لیے. پھر عرب ریاستوں کی بات کریں, انہوں نے ویسے ہی ہاتھ ملا لیے ہیں. سعودی عرب کا ہاتھ ملانا رہ گیا, لیکن انہوں نے بھی بیک ڈور, ان کی بھی بہت سی انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن اور وہ کیا کہتے ہیں, بہت سے جہاز بھی ان سے لیے جا رہے ہیں اسرائیل سے, ٹیکنالوجی لی جا رہی ہے. یو اے ای, بحرین وغیرہ نے تو ابراہم اکارڈ کر لیے ہیں. اور سیریا, لیبیا اور لیبنان کو ویسے ہی اسرائیل نے اسٹرائکس کر کر کے تباہ کر دیا ہوا ہے. تو اب جو پیچھے ایک پاورفل اینٹی رہ گئی تھی اس پورے ریجن میں, وہ تھی ایران, جو کہ ان کی بات نہیں مانتا تھا. اور ایک اور وہ بہت بڑا ان کے لیے جو گناہ کرتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ نیوکلیر ویپنز کو بھی پرسو کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز اسرائیل کے لیے ان ایکسیپٹیبل تھی, کیونکہ وہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ
ہمیں ہر وقت سیکیورٹی کے خدشات رہتے ہیں, ہم ہر وقت سروائیول موڈ میں رہتے ہیں, ٹھیک, ہم نے اپنے سارے تھریٹس کو ختم کر دی ہے, تو ایران کون ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو؟ تو یہ ڈر ان کو کئی سالوں سے, آپ پچھلے 26 سالوں سے دیکھ لیں, 30 سال, وہ ایران کے خلاف یہی نیریٹو لے کے چل رہے ہیں کہ جی ایران کو ختم ہونا چاہیے, ایران نیوکلیئر پروگرام بنا رہا ہے. تو بیسیکلی تھریٹ یہی ہے کہ جس طرح باقی ممالک عرب میں ان کو چیلنج نہیں کرتے, ایران کیوں کرتا ہے؟ اور دوسرا پھر وہ ایران وقت کے ساتھ ساتھ ایران نے اپنے گروپس بھی ایسے بنا لیے جو ان کے ایسٹس کو ہٹ کرتے ہیں کبھی کبھی, ایکسس آف ریزسٹنس ہم جسے کہتے ہیں, 3H یس, ابھی آپ بات کر رہے تھے, جس میں حزب اللہ, حوثیز اور حماس, بالکل ٹھیک, وہ چاہے سنی گروپ ہوں چاہے شیعہ ہو, وہ ایران ان کو سپورٹ کرتا ہے. عراق میں بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ پھر شیعہ سنی کی ڈیوائڈ بھی ختم ہو جاتی ہے, وہ سارے پھر مل کر امریکن اور اسرائیل کے انٹرسٹ کو ہٹ مطلب کرتے ہیں. متحد ہو کر تمام جماعتیں پھر اسرائیل کے لیے لڑتی ہیں. میں اپنے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کرتا رہا ہوں کہ کیا ایران جو ہے وہ اب جس طرح سارا میزائل داغ رہا ہے, خیبر شکن بھی چل پڑے, اور باقی بھی آپ نے دیکھے کس طرح سے میزائل, ہائپرسونک میزائل بھی چلے, تو ایک چیز تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں کنفیوژن تھی کہ قطر والی جو ایئر بیس ہے یو ایس کی, اس پہ اٹیک کرے گا کہ نہیں ایران, تو وہ اٹیک کر دیا رات کو. وہ آپ نے بڑا اچھا پریڈکٹ کیا تھا ایک پوڈ کاسٹ. یس, تو اس پہ بتائیں کہ یہ کیا چکر تھا, یہ اور اٹیک کی کیا اسٹریٹجی تھی؟ یہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ اس میں انہوں نے امریکن بیس کو اٹیک کیا, اور اس میں بھی امریکہ کو پروبیبلی انہوں نے ایڈوانس میں بتا دیا تھا کہ ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں, لیکن کیونکہ ایران نے صرف یہ ایک سمبولک اٹیک تھا یہ کہ دنیا کو بتانا تھا کہ ہم یو ایس کے ایسٹس کو سپر پاور کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ. تو یہ جو کویت اور قطر ہے, یہاں پہ بہت بڑی بیسز ہیں یو ایس کی, بحرین میں بھی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ سعودی میں بھی ہیں کچھ جگہوں پہ, اور یو اے میں بھی ہیں, لیکن کویت اور قطر میں 2 سب سے بڑی بیسز ہیں یو ایس کی. ٹھیک ہے, تو مطلب 15,000 کے قریب ان کے ملٹری ٹروپس ہیں اور جہاز ہیں بہت زیادہ. تو وہ 2-3 دن پہلے ہی وہاں سے اڑ گئے ہوئے تھے. ان کے جو ایسٹس تھے نا, یہ جہاز وغیرہ, وہ وہاں سے انہوں نے نکال لیے تھے, ان کو پتا تھا کہ ایران نے حملہ کرنا ہے. اچھا, جی, دے آر ویل اویئرڈ, مطلب ویل اویئرڈ. اور ٹرمپ نے بھی اپنی ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ ہمیں وارن کر دیا گیا تھا, تو ہم پہلے ہی یہاں سے نکل گئے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ ٹویٹ میں ہم نے دیکھا, اگر ہم ٹویٹ کو ڈسکس کریں ڈونلڈ ٹرمپ کی, کہ کوئی نقصان نہیں ہوا, 12 دن سے یہ جنگ چل رہی تھی اپروکسیمیٹلی. ہاں, اس کو اب 12 ڈے وار کہہ رہے ہیں. یس, 12 ڈے وار. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, اور اگر ایک میزائل, کہتے ہیں 12 انہوں نے شاید میزائل داغے تھے, جس میں سے ایک میزائل وہاں پر پہنچا, لیکن وہ بھی اس طرح کے ایریے میں تھا کہ ہمیں نقصان کوئی نہیں ہوا. تو یہ پھر بلا وجہ کے مطلب میزائل ضائع کرنے والی بات نہیں تھی؟ نہیں, یہ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک سمبولک جیسچر ہوتا ہے کہ دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی جگہ امریکن ایسٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا اپنی, کیونکہ ایران کی پاپولیشن میں بھی بہت زیادہ غصہ ہے, وہ بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ یو ایس کی اسٹرائکس کا بدلہ لینا ہے. تو وہ ایک سمبولک جیسچر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال ایک ٹھپا انہوں نے لگا دیا کہ ہم نے اٹیک کیا, لیکن کوئی ڈائریکٹ ان کو نقصان نہیں ہوا. لیکن اگر ہم بات کریں 2020 کی شاید یا 19 کی, جب انہوں نے ایرانین کمانڈر کو ایک اسیسینیٹ کیا تھا یو ایس نے, ٹھیک ہے, قاسم سلیمانی کو, قاسم تو سلیمانی, اس وقت ایران نے عراق میں ایک ایمبیسی کو ہٹ کیا تھا یو ایس کی. عراق یا کوئی اسی طرح کا ملک تھا جو بڑی پاورفل ایمبیسی تھی وہ بھی, ٹھیک ہے, تو وہاں پر ان کے کافی سولجر زخمی ہوئے تھے یو ایس کے. اوکے, تو لیکن اس دفعہ جو تھی انڈرسٹینڈنگ, وہ حالات سیز فائر کی طرف ہی جا رہے تھے, وہ مطلب ایک جسے کہتے ہیں نا اینڈنگ کی طرف جا رہے تھے. تو وہ ایک فائنل سٹرائک کیا ایران نے, صحیح ہو اور گیا, میسج دیا ہے کہ یعنی کہ اگر ہم ختم بھی کر رہے ہیں اس چیز کو, تو ہم ایک اسٹرانگ پوزیشن پر کر رہے ہیں. ایک اسٹرانگ نیریٹو گیا دنیا کے سامنے بھی کہ مطلب ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی اور اتنے میزائل سسٹم ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کہ پاورفل میزائل سپر پاور کو بھی اٹیک کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کو کس حد تک نقصان ہوا تھا؟ اسرائیل کو کافی نقصان ہوا تھا. ایک ہی دن میں ہم نے دیکھا ان کے 1200 جو لوگ تھے وہ مارے گئے. اس کے بعد انہوں نے کس طرح کا اٹیک کیا جو آج تک وہ کر رہے ہیں, غزہ کو انہوں نے پورا تباہ و برباد کر دیا ہے. اس کے بعد اسرائیل کی ایک ہم نے اسٹریٹجی دیکھی ہے, جو پچھلے کئی 30 سالوں سے جو باتیں اسرائیل کر رہا تھا وہ اس نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا, کہ جو ایران کا ایکسس آف ریزسٹنس تھا, جو گروپس تھے اس علاقے میں ایکٹیو, حماس ہو, حزب اللہ ہو یا حوثیز, ان کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا. حوثیز کو ابھی اتنا زیادہ شاید نقصان نہیں پہنچا کیونکہ وہ دور ہیں, ٹھیک ہے, وہ یمن 1,500 آئی تھنک 1500 کلومیٹرز کا ڈسٹینس ہے وہاں سے, ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے ان کے بھی میزائل اکثر صحیح جگہوں پہ نہیں لگتے کیونکہ دور بہت ہے, اور وہ
لیکن یہ ہے کہ حوثیز کی پورٹس پر بھی انہوں نے بڑا اٹیک کیا, وہ ابھی تک قائم ہے. لیکن جو اسرائیل کے آس پاس کے جو ہمسایہ ممالک تھے, جیسے کہ آپ لیبنان کی بات کر لیں اور غزہ, فلسطین, اس کو تو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. اور سیریا میں کیا کیا, سیریا میں جو بشار الاسد تھا, جو ان کا دوست تھا ایران اور روس کا, وہ اس کا بھی رجیم چینج کر دیا, اور اب وہاں پہ وہ پپٹ ٹائپ کی حکومت ہے. وہ القاعدہ کے مولوی صاحب ہیں جو پہلے القاعدہ اور داعش کے بندے تھے, اب ان کو وہاں کا صدر بنا دیا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی ان سے مل رہے ہیں, ترکی بھی انہیں سپورٹ کر رہا ہے, سعودی عرب بھی انہیں سپورٹ کر رہا ہے, MBS صاحب. ٹھیک. تو مطلب ہر جگہ پر انہوں نے اپنے آس پاس نیوٹرلائز کر دیا سارے پاورفل ممالک. ایجپٹ ان کا پہلے ہی دوست ہے, صرف ایران ایک ان کو خطرہ محسوس ہوتا تھا, اس لیے انہوں نے اس بار ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ایران کے ٹاپ کمانڈرز کو اسیسینیٹ مطلب کیا. پہلے دن میں ہی انہوں نے ٹاپ اسیسینیشنز کی, پلس نیوکلیئر سائنٹسٹ جو بہت کم تعداد میں دنیا میں موجود ہوتے ہیں اور بڑی تیاری کے بعد بنتے ہیں, ان پہ بھی اٹیک کیا. پھر ایران کی فیسلٹیز پر اٹیک کیا. اور یہاں پر یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اسرائیل کے جو حملے تھے انیشیل جو ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر کیے, وہ کوئی زیادہ افیکٹو نہیں تھے. وہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کو پھر کیوں ضرورت پڑی امریکہ کو بلانے کی کہ آپ بنکر بسٹر میزائل ماریں. B2 کی آپ بات کر رہے ہیں, B2 بامبرز کے ذریعے بنکر بسٹر, جو سب سے ہیوی میزائل ہوتا ہے, جو پینیٹریٹ کر جاتا ہے کئی زمین میں, بالکل کئی کلومیٹر تک چلا جاتا ہے. تو اس کو انہوں نے انوائٹ کیا US کو, کیونکہ وہ خود ڈسٹرائے نہیں کر سکے. اور ایران کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی نیوکلیئر سائٹس اتنی گہری ہیں چٹانوں کے اندر کہ وہ ایک تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کہاں ہیں. اور ابھی تک US ملٹری کے بھی بیان آ رہے ہیں کہ ہم نے جو اسٹرائکس کی ہیں, ہمیں نہیں پتہ اس کا کتنا ڈیمیج ہوا ہے کتنا نہیں ہوا. اور جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایسوسیشن ہے IAEA, ان کے بھی ہیڈ کا یہی کہنا ہے کہ اس نقصان کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے, وہ ہمیں اندر جا کے ہی پتہ چل سکتا ہے کتنا نقصان ہوا ہے. کیونکہ ایران کی جتنی ڈیپتھ ہے نا, وہ اس کو بہت بڑا ایج دیتی ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک تو وہ بہت بڑا ملک ہے, اسرائیل 100 جگہوں پہ بھی حملے کر لے تو ایران کو اس طرح امپیکٹ نہیں پڑ سکتا. لیکن اگر اسرائیل کے اندر 100 حملے ہو جائیں تو پورا اسرائیل کھڑک جاتا ہے, obviously, کیونکہ وہ چھوٹا سا ہے, اس کی نیرو پٹی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایران بہت زیادہ ایک بہت بڑا ملک ہے, ڈیپتھ اس کی بہت زیادہ ہے, اور انہوں نے ان جگہوں پہ اپنے نیوکلیئر مواد رکھا ہوا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. اور کچھ رپورٹس یہ بھی آ رہی تھی کہ US کی اسٹرائک سے پہلے جو ٹرکس کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں ان فیسلٹیز کے باہر, ایران نے بہت سا جو نیوکلیئر جو اکوپمنٹ تھا اس کو ٹرانسفر بھی کر لیا تھا, جو انرچڈ ان کی یورینیم تھی, اس کو انہوں نے ٹرانسفر دوسری جگہوں پہ کیا ہے. اور جو نہیں کر سکے وہ ان کے جو مطلب انٹرنس پوائنٹس تھے وہاں پر انہوں نے ریت بھر دی تھی. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو انڈر گراؤنڈ جو ان کا یورینیم ہے یا نیوکلیئر فیول ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ابھی تک جتنی بھی بمباری ہوئی. اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ابھی جو امریکہ اور اسرائیل نے جو ان کی ابو دا گراؤنڈ فیسلٹیز کو تباہ کیا ہے, وہاں پہ وہ سینٹریفیوجز تھے یا جو ٹرانسفرنگ کا وہ پروسیس تھا, اس کو انہوں نے ختم کیا ہے. ٹھیک. لیکن ایران دوبارہ اس کو شروع کر سکتا ہے, اپنے جو نیوکلیئر سٹاک پائلز ہیں ان کو کسی اور فیسلٹی میں دوبارہ سٹارٹ کر سکتا ہے. یعنی انرچ یورینیم ان کے پاس پڑی ہوئی ابھی بھی موجود ہے, بہت زیادہ پڑی, مطلب جس کا جو ٹارگٹ کر کے ختم کرنا چاہتے تھے اسرائیل والے, انہوں نے وہ اپنا ٹارگٹ میں اچیو نہیں کر سکے. نقصان تو پہنچایا ہے بہت زیادہ, لیکن یہ ہے کہ ایران کو اگر ٹائم ملے تو وہ دوبارہ نیوکلیئر بام کی طرف جا سکتا ہے. اوکے, اور جس کا وہ ڈر ہے ان لوگوں کو, جس کا ڈر ہے, لیکن فی الحال اس کی ایران کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ کافی حد تک متاثر ہوئی ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا, امریکہ کا کیا کردار دیکھتے ہیں اس سارے معاملے پہ؟ مطلب بیک اینڈ سے تو چلے ہمیں بھی اندازہ ہوتا رہا ہے کہ بیک سپورٹ تھی اور فائنینشیل ایڈ بھی جا رہی تھی اور ہر طریقے سے ان کی ہیلپ ہو رہی تھی. پھر کھل کے سامنے ہی آ گیا, اور B2 جو بامبرز تھے وہ کہتے ہیں 19 ہی ہیں دنیا میں. ہاں جی, وہ آپ دیکھیں US کے پاس ہے. ہاں, امریکہ نے ہر طرح کا وہ ملٹری اکوپمنٹ بنایا ہوا ہے جو کہ بہت لیتھل ہے اور بہت بڑی لیول پہ تباہی پھیلا سکتا ہے. سب سے پہلے ایٹامک بام بھی US نے ہی چلایا تھا جاپان پہ. تو ابھی جو سب سے کنسرننگ چیز یہ ہے کہ دیکھیں اسرائیل نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں, اور امریکہ نے اب اسرائیل کی خاطر اپنے ملک سے B2 بامبرز اڑا کے اتنا بڑا آپریشن کیا. اس پہ امریکہ کے اندر بھی ایک بہت بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ کیا اسرائیل کے لیے ہے. تو یہ ایک بہت بڑا, وہاں پہ جو ٹرمپ کی سپورٹ بیس ہے نا, اس کو ماگا کہا جاتا ہے, میک امریکہ گریٹ اگین. تو وہ والے لوگ بڑے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا, آپ نے جنگیں ختم کرانی. ہاں جی, اسی نیریٹو پہ دیا ہے کہ جنگیں نہیں ہوں گی دنیا میں. اور ٹرمپ کے میرے حساب سے زندگی کے سب سے مشکل جو ٹائم ہے وہ پچھلے 2 ہفتے ہی گزرے ہیں, کیونکہ ٹرمپ کا مائنڈ کچھ اور تھا.
وہ آپ دیکھیں جب پہلی اسرائیل نے اسٹرائکس کی ہیں تب بھی ٹرمپ نیگوسیشن کر رہے تھے. ٹھیک ہے. ایک وہاں پہ ٹرمپ کو ذلیل کیا گیا. بالکل. یو ایس پریزیڈنٹ کی پاور کو بالکل ہی انہوں نے شو کرایا کہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو بچپن میں ہم باتیں سنتے تھے وہ سچی ثابت ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. کہ کس طرح اس کو پاور لیس کیا گیا. ہاں. اس کے بعد پھر اس نے ٹرمپ نے کہا کہ جی ہم اس جنگ میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں, اس کو انوالو کیا گیا. ہاں. اور پھر مزید ٹرمپ کی پھر جب تنقید بہت بڑھنا شروع ہوئی ٹرمپ کے سپورٹرز کی جانب سے, تب جا کے ٹرمپ نے یہ سیز فائر کیا. اور بہت سے انالیسز یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو اسٹرائکس کی ہیں ایران پر, یہ بھی کوئی بہت, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ بہت زیادہ کوئی پکی اسٹرائکس نہیں تھیں. ٹھیک ہے. انہوں نے اس طرح نقصان نہیں پہنچایا جیسے ہم نے پہلے, انہوں نے بھی اتنا ہی نقصان پہنچایا. کئی جگہوں پر تو انہوں نے وہی اسٹرائکس کی ہیں جو اسرائیل پہلے ہی کر چکا تھا. اسی جگہ پہ دوبارہ بم مار کے وہ واپس آئے ہیں. 2-3 جگہوں پہ گڑے پڑے ضرور ہیں کیونکہ ان کے بم بہت ہیوی تھے, لیکن یہ ہے کہ اس کے نیوکلیر پروگرام کو ختم نہیں کر سکے. اور ٹرمپ نے بھی بیسیکلی اسرائیل کی بھی خواہش کو پورا کر دیا, اور بعد میں پھر سیز فائر کا اعلان کر کے ٹرمپ نے اپنی سپورٹ بیس کو بھی ذرا ٹھنڈا کیا کہ بھائی آپ غصہ نہ کریں. اور ہسٹوریکلی دیکھا جائے نا تو بہت سے یو ایس پریزیڈنٹس نیتن یاہو کو گالیاں دیتے ہوئے بھی پائے گئے ہیں. اچھا, ان میں کون کون تھا ذرا اس میں ایک تو بل کلنٹن صاحب تھے. اچھا. جو کہ ہیلری کلنٹن کے ہسبینڈ, جو 99 میں پریزیڈنٹ تھے جب پاکستان بھی شاید آئے تھے. وہ بل کلنٹن صاحب نے بڑے ان کے چپکلش رہی ہوئی ہے نیتن یاہو کے ساتھ, کیونکہ جب آپ اتنے پاورفل پوزیشن پہ ہو اور آپ کو آپ کا کام نہ کرنے دیا جا رہا ہو اور آپ کو دوسرا ملک ڈکٹیٹ کر رہا ہو, مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل ڈکٹیٹ کرتا ہے کہیں نہ کہیں. اور کیا یہ چھوٹا سا ملک جو ہے, ٹرمپ نے بھی گالیاں دی ہوئی ہیں نیتن یاہو کو. اچھا, ان کا تعلق تو سنا ہے بڑا اچھا ہے, لیکن انہوں نے بھی دی ہوئی ہیں. اچھا, گالیاں گولیاں انہوں نے بھی دی, گالیاں پراپر گالیاں, پراپر والی, یہ وہ آپ میٹافوریکلی نہیں کہہ رہے. نہیں, پراپر والی گالیاں. ٹھیک ہے, مطلب بڑی گالیاں. بڑی گالیاں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیل اتنا پاورفل کیسے ہے, ایک چھوٹا سا ملک ہے, ہاں, ساری دنیا کو کنٹرول کیے ہوئے رکھا ہوا ہے اس نے, تو یہ چکر کیا ہے مینلی, اس کے پاس کیا ایسی چیز ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کی لاڈلی قوم تو تھی. ہاں, اس میں ایک تو یہ ریزن ہے کہ جو بڑے بڑے آپ کا جو بینکنگ سسٹم ہے یہ زیادہ تر جوئش کنٹرولڈ ہے, اور اس میں ان کا امریکہ کو بھی بنانے والے زیادہ تر یہی لوگ تھے جب انہوں نے مائیگریٹ کیا یورپ سے. اور بعد میں انہوں نے جو یو ایس کے اندر جتنی بھی ابھی لابنگ کی بات کریں, جو ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ اسرائیلی لابی ہے, وہ بیسیکلی لابی یہی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اسرائیل کے انٹرسٹ کو ہم نے قائم رکھنا ہے, اور اس کے لیے لابنگ گروپس بنے ہوئے ہیں. ایک اے پیک ایک سوسائٹی ہے امریکہ میں جو کہ اسرائیلی انٹرسٹ کے لیے کام کرتی ہے, اور وہ پھر لابنگ یو ایس میں یہ ہوتا ہے نا کہ انڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہو کہ کسی کو خریدنا, صحیح, وہ سینیٹرز کو اور کانگریس کو وہ پھر پیسہ چلاتے ہیں. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر یو ایس کا اگلا سینیٹر یا لا میکر وہ یو ایس کے بارے میں اتنا پیشنیٹ نہیں ہوتا جتنا اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ پاورفل جب انٹرسٹ ہوتے ہیں پیچھے ان کا, وہ پاورفل لابیز ہوتی ہیں, وہ ان کو مینیج کرنے کی کوشش کرتی ہیں, کیونکہ ان کے پاس جو ایسٹس ہیں, جو بہت سی ڈیلز ہیں, وہ پھر وہی کرواتے ہیں. اوکے, وہ بینکنگ سسٹم سارا اور اس کے ذریعے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, علی خامنہئی صاحب کی بات کریں تو ان کی طاقت کا کیا اندازہ ہے؟ مطلب ماشاء اللہ وہ نظر بھی آئے, اور انہوں نے بڑے کھل کے بیانات بھی دیے, اور الحمدللہ ہی اسٹل سیف ماشاء اللہ. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ان کی وہ ایک بڑے ہی مدبر لیڈر ہیں عالمی دنیا کے, اور بلکہ مسلم دنیا کے بھی. اور آپ دیکھیں تو پیوٹن سے لے کر عمران خان, جو بھی بڑا لیڈر آتا ہے, یا پھر پاکستان میں بھی ریسنٹلی شہباز شریف کی بھی ملاقات ہوئی, یا آرمی چیف کی بھی, تو وہ سارے بڑا عزت سے انہیں ملتے ہیں. اور گلوبل لیڈرز بھی, یعنی چائنا کے شی جن پنگ کی بات کریں, وہ خود ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, وہ بھی ان کے پاس جا کے بڑے ادب سے ملتے ہیں. ان کی بڑی رسپیکٹ ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ زیادہ تر پیغام یہی دیا ہے کہ مسلم امہ میں ڈیوائڈ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا ان کا جو سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ پاسداران انقلاب ہے, جی, وہ اپنے آپ کو محافظ کہتے ہیں, کہ جو ایران کا ریولوشن تھا 1979 والا, وہ اس کے محافظ خمینی صاحب کی آئیڈیالوجی کو وہ لے کر چل رہے ہیں. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران اور مسلم دنیا اس پوری دنیا میں اپنا ایک مقام پیدا کرے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ باقی عرب لیڈرز جنہوں نے ڈیلز کر لی ہوئی ہیں, جنہوں نے بیسز دے دی ہوئی ہیں یو ایس کو, وہ ایسا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی ساورنٹی دکھانی ہے, ہم نے اپنا قائم رکھنا ہے, مطلب آزادی جسے کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ. اور یہی چیز ان کو ڈسٹرب کرتی ہے امریکہ وغیرہ کو اور اسرائیل کو, کہ ایک
ایک مسلم ملک کا لیڈر کیوں یہ خودداری کی بات کرتا ہے یا ساورنٹی کی بات کرتا ہے. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے بہت سے رجیم چینج بھی کرواتا ہے پھر جو ان کی نئی بات مانتے ہیں, جو منہ پہ نہ بول دیتے ہیں یا پھر فریڈم کی بات کرتے ہیں, وہ ان کو فریڈم کو بولنی ہے. اب عرب ممالک کو بھی دیکھ لینا, انہوں نے اپنی فریڈم دے دی ہوئی ہے انہیں, کیونکہ وہاں پہ تو پورے یو ایس بیسز ملٹری موجود ہے, وہ چونچرا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ سارے عرب ممالک. ٹھیک ہے. اب ایران نے تو نہیں دیا ہوا. اب باقی بھی دنیا پہ اگر ہم نظر دوڑائیں, ساؤتھ امریکہ میں, افریقہ میں, یا ایون ہمارے ایشیا میں, ہسٹوریکلی بہت سے رجیم چینج کیے ہوئے ہیں تختے. ابھی اس دفعہ بھی رجیم چینج کی بات ہو رہی ہاں تھی. جی, یہ سننے میں آ رہا تھا کہ ہاں کہ جی یہ اڑا دیں گے, اور گورنمنٹ آئے گی, پپٹ آئے گی, جیسے سیریا میں بھی آئی ہے. ابھی مطلب اگزامپل آتی رہتی ہیں ہر 10 سال بعد آپ کو, یا ہر 2 سال بعد آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طرح جو ان کی بات نہیں مانتا اس پورا کا سسٹم پورا کو نقشہ ہی بدل دیتے وہ ہیں. نقشہ ہی بدل دیتے ہیں. صحیح ہو گیا. مڈل ایسٹ کا کیا رول ہے اس جنگ میں؟ مڈل ایسٹ کا جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ انہوں نے تو اپنی بہت سی بیسز ان کو دی ہوئی ہیں, تو وہ تو صرف اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جاری کرتے ہیں جو صرف اسٹیٹمنٹس ہی ہوتی ہیں. وہ بڑے سخت الفاظ بھی یوز کر لیں گے اسرائیل کے خلاف, یہ سعودیہ وغیرہ, لیکن وہ کرتے کچھ نہیں. انفارچونیٹلی انہوں نے غزہ کے لیے بھی کچھ نہیں کیا. غزہ کی تباہی ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے, لیکن یہ سوائے بیانات کے کچھ نہیں کر سکے. صحیح. بلکہ یہ ڈیلیں مزید انہوں نے جاری رکھی. ٹرمپ سے بھی $150 بلین کے اسلحے کی ڈیل کی ہے سعودی عرب نے. قطر, یو اے ای اور سعودی عرب نے مقابلے ان کے شروع ہوئے تھے کون کتنی انویسٹمنٹ کا اعلان کرتا ہے. ایک نے $800 بلین کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا, ایک نے $1 ٹریلین کی, پھر اگلے نے $1.2 ٹریلین کی. مطلب یہ دوڑ لگی ہوئی تھی, وہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون ٹرمپ کو یا امریکہ کو کون کتنا خوش کرتا ہے. تو ان کا یہ رول ہے کہ ان کا شروع سے ہی ان کی امریکہ سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے آئل کے حوالے سے, آئل کی سپلائز کے حوالے سے. پہلے تو ان کی پرانی انڈرسٹینڈنگ ان کے پرانے حکمرانوں سے ہوئی تھی, ٹھیک ہے, 1930s میں. تو وہ چیز ابھی تک کافی حد تک چل رہی ہے کہ جی وہ آئل سپلائی کرتا رہے گا سعودی عرب, اور یہ ان کو, اور ٹھیکے امریکن کمپنیز کو ملیں گے, ویسٹرن کمپنیز کو, ٹھیک, اور اس کے بدلے ان کو سیکیورٹی اور ملٹری اکوپمنٹ ملتا رہے گا, اور اس طرح ان کی ایک گزارہ داری ہے. صحیح ہو گیا, بارٹر سسٹم چل رہا ہے. ہاں, اور رجیم چینج, اور ابھی یہ جو آپ نے مڈل ایسٹ کی بات کی, 1953 میں ایک بہت بڑا تاریخی رجیم چینج ہوا تھا ایران میں, جب بالکل لوگوں کی حکومت تھی. مصدق ایک بہت وہاں کا مشہور لیڈر تھا. ٹھیک ہے, اور وہاں جو رجیم چینج کیا امریکہ نے, اس کے بعد یہ شاہ آف ایران کی حکومت آئی جو پپٹ تھی. آج کل اس کے بیٹے کو اسرائیل بڑا پروموٹ کر رہا ہے, اچھا, شاہ آف ایران کے بیٹے کو, اور اس نے بھی ایران کے لوگوں کو کہا کہ آپ اس حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور سڑکوں پہ نکل آؤ. لوگوں نے خیر نہیں سنی. تو وہ جو شاہ آف ایران کو لایا تھا امریکہ اور یو کے کا کمبائن وہ رجیم چینج آپریشن تھا, اور اس کی اگر آپ داستان پڑھ لیں تو وہ بڑا ہی ہولناک تھا. مطلب ایران میں سوسائٹی کو ایسے ڈیوائڈ کیا گیا کہ جی پہلوان انہوں نے ہائر کیے لوگوں کو مارنے کے لیے. لوگوں کے گھر جاتے تھے, توڑ دیتے تھے, جو مصدق کے ساتھ ہوتا تھا, توڑ پھوڑ کرتے تھے اور جیلوں میں ڈال دیتے تھے. جو مطلب ایک آپ سوچیں, ملک کی 80% پاپولیشن ایک لیڈر کو سپورٹ کر رہی ہے, لیکن ان امریکہ کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اس کے بعد جب شاہ کی حکومت آئی تو جسے کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار, وہ عرب ممالک سے زیادہ وفادار ہو گئے تھے, اور سارے ٹھیکے انہوں نے برٹش اور امریکن کمپنیز کو دے دیے تھے. ایران سب سے بڑا پٹھو ہوتا تھا ان کا. یہ 1979 کے ریولوشن کے بعد پھر چیزیں چینج ہوئی, اور وہ لیڈر اٹھے, خمینی صاحب. ٹھیک. پاکستان کا کیا رول تھا اس پورے معاملے کو دیکھتے ہوئے؟ پاکستان کا بھی کافی انٹرسٹنگ رول تھا. ہم نے دیکھا کہ ہمارے آرمی چیف کو بھی انوائٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور ان کی بڑی تعریفیں کی بار بار. تو پاکستان اور یو ایس کا, اگر خالی پہلے پاکستان اور یو ایس کی بات کریں تو جب کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے, پاکستان نے بڑی پازیٹیو ایفرٹس کی ہیں کہ ٹرمپ کی طرف جایا جائے. اس میں ہم نے منرل ڈیلز کی بھی آفر کی ہے, کرپٹو ڈیلز کی بھی آفر کی ہے, اور ٹریڈ کو بڑھانے کا بھی. اور ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ٹرمپ نے کئی جگہوں پہ تعریف کی ہے کہ پاکستان مجھے بہت پسند ہے, پاکستان کے لوگ مجھے بہت پسند ہیں, پاکستانی پروڈکٹس بڑی پسند ہیں. تو ہم نے پہلے تو ٹرمپ کے قریب ہوئے, اور وہ چیز ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان انڈیا کی جب یہ ہوئی جھڑپ ہوئی, اس میں انڈیا نے ویلکم نہیں کیا ٹرمپ کی میڈیشن کو, پاکستان نے کیا. ٹھیک ہے, تو ایک تو ادھر سے ہم ٹرمپ کے بہت قریب ہوئے. صحیح. پھر ہم نے ٹرمپ کو نامینیٹ کر دیا اس کے لیے, نوبل پرائز کے لیے, نوبل پیس پرائز کے لیے. ٹھیک ہے, ادھر سے بھی ہم. اور پھر اس میٹنگ میں یہی کہا جاتا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ ہم نے جنرل عاصم منیر سے کافی زیادہ مشورے لیے ایران کے حوالے سے, کہ ایران کے وہ ہمسائے ہیں, وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہم
کیا ایکویشنز ہو سکتی ہیں ایران کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اور پاکستان نے جیسے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا بڑا اسٹرانگلی سپورٹ کیا ایران کو. ایون آرمی چیف نے امریکہ میں کھڑے ہو کر بھی کہا تھا کہ ہم ایران کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے ایران کی سپورٹ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو بھی ہم نے فیڈ بیک دیا ہوگا وہ یہی دیا ہوگا کہ یہ اس کے مفاد میں نہیں ہے اس خطے کے. تو ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی بھی یہی اپروچ ہے کہ جنگیں نہیں کرنی. صحیح. اور پاکستان نے بھی ان کو یہی فیڈ بیک دیا تھا. ایک تو ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ جو پیچھے سے چل رہی تھی کہ ٹرمپ کے ساتھ پازیٹیو ایک چل رہی تھی انگیجمنٹ. صحیح. اور اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے شاید پاکستان کے فیڈ بیک کو بھی کنسیڈریشن میں لیا ہے اور سیز فائر کا اعلان کیا ہے. صحیح ہو گیا. یہ اسٹریٹ آف ہرمز ہاں کو بند کرنے کا بھی کہا جا رہا تھا. ہاں یہ بھی بتائیے گا, ہماری آڈینس یہ بھی جاننا چاہتی کہ تیل جو بند کر دیتے تو کیا ہوتا, افیکٹ کیا ہوتا, امپیکٹ کیا آتے اس کے. اسٹریٹ آف ہرموز ایک ایسی وہ سمندر کی گزرگاہ ہے جو کہ گلف ریاستوں کے اور ایران کے بیچ میں ہے. اچھا. اور یہاں پر ایران کی نیوی بہت پاورفل ہے اور وہ مشقیں کرتی رہتی ہے. اور یہاں پہ مزے کی بات ہے یو ایس کی نیوی بھی ہے, کیونکہ قطر, بحرین اور کویت وغیرہ نے جو دی ہوئی ہے اسپیس یو ایس کو اور عمان نے, تو اس کی وجہ سے یو ایس کی جو 5th فلیٹ ہے نا جو نیوی کی, وہ بہت پاورفل, ان کے پاس بڑے ایڈوانس میزائل ہیں, فائٹر جیٹس ہیں اور ہر طرح کی. ابھی جو ایران پہ اٹیک کیا نیوکلیئر فیسلٹیز, ان میں سے جو اصفہان کی نیوکلیئر فیسلٹی ہے وہاں پر انہوں نے B-2 بامبر نہیں داغے. اچھا. وہاں سے ٹام ہاک کروز میزائل داغا ہے جو کہ ان کی سب میرین سے آیا تھا, جو کہ گلف آف عمان جو اسٹریٹ آف ہرموز کے پاس تھا. ٹھیک. تو یعنی یہ اندازہ لگا لیں کہ ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یو ایس ادھر بھی بیٹھا ہوا ہے سمندروں میں. مطلب ہر جگہ پر یو ایس کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے. نظر آ رہا ہے. ہر گھر سے یو ایس نکلے اور گا. اس کو وہ مسلمان بھائیوں نے ہی جگہ دی ہوئی ہے, ہمارے جو عرب ممالک ہیں, اس کی وجہ سے اس کی پریزنس وہاں پہ اسٹرانگ ہے. لیکن ایران بھی بہت زیادہ اپنے آپ کو وہاں پہ مضبوط کرتا ہے, اور ایران کہتا ہے کہ اگر زیادہ میرے ساتھ پنگا کیا تو میں اس اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کر سکتا ہوں, کیونکہ یہاں سے دنیا کی جو گلوبل جو پوری آئل ٹریڈ ہے, گلوبل آئل ٹریڈ, اس کا 33% یہاں سے گزرتا ہے. اور اگر یہ بند ہو جاتی ہے تو کویت کی بھی آئل ایکسپورٹ گئیں, بحرین, قطر, سب UAE کی بھی گئیں, اور کسی حد تک سعودیہ کے بعد دوسرا رستہ ہے ریڈ سی والا. ٹھیک ہے. لیکن سعودیہ کی بھی ادھر سے بھی کرتا ہے, تو وہ بہت سے عرب ممالک کی تیل ایکسپورٹس خطرے میں پڑ جاتی ہیں. اور چائنا وغیرہ اور بڑے بڑے ممالک, چائنا کو ساری سپلائیز, انڈیا کو ساری سپلائیز, پاکستان کو سپلائی ادھر سے ہی جاتی ہیں, پورے ایشیا کو سپلائیز ادھر سے جاتی ہیں. تو شاید امریکہ کا اس طرح نقصان نہ ہو, لیکن گلوبل اکانومی آپ کہہ سکتے ہیں ایک دفعہ مطلب وہ اس کا جنازہ نکل آئے گا اگر یہ بند ہو جاتی یہ بند ہو جاتی ہے. صحیح ہو گیا. لیکن اس کے مقابلے میں یو ایس کہتا ہے تم بند کرو گے تو پھر ہم تمہیں میزائل ماریں گے. ہمارے جو 5th فلیٹ کھڑی ہوئی ہے جو ان کی نیوی, اوکے, مطلب وہ وہاں پہ بھی دھمکاتا وہاں پہ بھی پراپر ہے. ہاں, لیکن ایران بھی دھمکاتا ہے کہ بھائی جان تسی آؤ تو صحیح. صحیح ہو گیا. اچھا, انڈین اور افغانز اور اسرائیلی موساد کے ایجنٹس پکڑے گئے بہت زیادہ تعداد میں اس سارے سینیریو میں, جو ایران کے اندر بھی موجود تھے. اور وہ ذکر کیا خالد چشتی صاحب نے 2005 میں موساد جو ایران کا, جو انہوں نے ایک اپنے, جس طرح ہماری اپنی ایجنسی ہے ISI, اسی طرح ایران نے بھی ایک ایجنسی کہی, میں ان کی ہی بات کو کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں. تو 2005 میں جو اس کا ہیڈ تھا, جو پوری ٹیم بنائی گئی, اس کا جو لیڈر تھا وہ بھی موساد کا ایجنٹ نکلا بعد میں ایران کے اندر. تو اتنا حد تک یہ اندر گھس جانا, یہ کیا سین ہے؟ اس میں ایک یہی چیز ہے, جیسے ہم نے پہلے کہا نا کہ ایران کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے, جہاں پہ یہ اس کو کبھی کبھار فائدہ دیتی ہے اور پھر نقصان بھی دے دیتی ہے. کہ ایران اتنا بڑا ہے کہ اسرائیلی ایجنٹس نے اس کو اپنا پلے گراؤنڈ سمجھا ہوا ہے, موساد کے ایجنٹس نے. کیونکہ موساد کی ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو یہ کارروائیاں بڑی مضبوط رہی ہیں ہیومن انٹیلیجنس کی. ٹھیک. یہ سیریا اور ایجپٹ وغیرہ کو کس طرح ویک کیا انہوں نے, اگر اس پہ بہت سی موویز اور سیزنز بھی بنے ہوئے ہیں کہ وہ جاتے تھے اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے تھے اس سوسائٹی میں مسلمان بن کے. ہاں, وہ جو کیتھرین پکڑی گئی, مطلب زیادہ وائرل وہی ہوئی, باقی بھی بہت سے لوگ پکڑے گئے, لیکن وہ پورے ایک فلمی سین ہے نا, اور اس پہ آنے والے دنوں میں سیزنز بھی آئیں گے نیٹ فلکس کے. اسرائیلیز کو نا وہ ان کا وہ شاید کوئی عقیدہ بڑا ان کا مضبوط ہے کہ جی ہماری پرومس لینڈ ہے اور ہم نے اس کو بچانا ہے. وہ سمجھتے ہیں وہ سروائیول کی جنگ ہے اور یہ سارے ہمارے آس پاس خطرے ہیں, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور وہ جس طرح ہیومن انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہم نے دیکھا ہے, جس طرح ایران میں ڈرونز اسمگل کیے گئے, ان لوگوں نے پھر وہ ڈرونز کو ریموٹ کنٹرول سے اڑا کے اپنے نشانوں تک, اپنے ٹارگٹس تک پہنچایا. تو یہ بڑا فیلئر ہے ایران کی انٹیلیجنس کا. اس میں ایک یہ چیز بھی, اس میں ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہے کہ بہت سے لوگ ایران کے اندر جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس سے خوش نہیں بھی ہیں, تنقید بھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بہت ہارڈ لائنر سیٹ اپ ہے, بہت کنزرویٹو ہے, اور ایران کی جو سوسائٹی ہے
وہ بہت ایک بڑی تعداد میں لبرل بھی ہے. ٹھیک ہے. تو بہت بڑی پاپولیشن ہے جو اس سیٹ اپ کو پسند نہیں بھی کرتی. تو شاید اس وجہ سے اسرائیل اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. اور یہاں پر پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بہت بڑا میسیج ہے کہ اگر آپ کی سوسائٹی آپ سے خوش نہ ہو تو دشمن ایزیلی پینیٹریٹ کر سکتا ہے. تو جو سوسائٹی کو آپ کس طرح خوش رکھتے ہیں اور ہیومن سینٹرک اپروچ اپناتے ہیں یہ بہت ضروری ہے. اور پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی تھی 2022 میں اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ جنگیں اب فوجوں سے نہیں لڑی جائیں گی, عوام بھی اس میں ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ بالکل. اور ہم نے دیکھا اس جنگ میں, پاک بھارت جنگ میں, عوام شانہ بشانہ تھی. اگر عوام شانہ بشانہ نہیں ہوگی تو آپ جنگ نہیں جیت سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ایران کے اندر ایک یہ چیلنج ان کو ضرور ہے کہ ان کی عوام کسی حد تک کچھ ایک سیگمنٹ ضرور ہے جو ان کے خلاف ہے, اور پھر بک جاتے ہیں جو کہہ لیں. پھر جو انڈیا اور افغانی والا ایلیمنٹ ہے کہ بہت انڈیا کا تو بڑا دوست سمجھتے تھے ایران. ہاں, وہ اب دوستی اتنی نہیں رہی کیونکہ پہلے انڈیا نے ان سے تیل لینا بھی بند کر دیا تھا امریکہ کے کہنے پہ. ایران کو ادھر سے بھی ان پہ غصہ تھا. پھر ان کی چابہار پورٹ پر بہت سے ورکرز کام کرتے تھے انڈیا کی نیوی کے, ان میں سے کچھ سی پیک کو بھی تباہ کر رہے تھے, یہ کلبھوشن یادو وغیرہ. اچھا. جو چابہار سے ادھر آتے تھے. پھر یہ بہت سے افغانیوں کو جب پناہ دی ایران نے اور پاکستان نے, تو بہت سے افغانی موساد کے لیے کام کر رہے تھے, وہ بھی پکڑے گئے ہیں. تو یہ ایک بڑا ڈیپ نیٹ ورک ہے جو اس وقت ایران اس کو پکڑ ہے. ایران کی پولیس ایکٹیو ہوئی ہے, اور یہ بھی رپورٹس آئی ہیں کہ جو اسرائیل نے حملے کر رہا ہے آج کل جو کیے ہیں تہران وغیرہ پہ, اس نے ان کی پولیس کو بھی نشانہ بنایا ہے. اور پولیس وہ والی پولیس جو کہ ان موساد کے ایجنٹس کو پکڑ رہی تھی. مطلب اسپیشلی انہوں نے اسپیسیفک کر کے نشانہ بنایا. وہ پولیس ہیڈ کوارٹر, نہ صرف فوجی ہیڈ کوارٹرز کو بلکہ پولیس ہیڈ کوارٹرز کو بھی اسرائیل نے نشانہ بنایا. صحیح ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ٹرمپ نے, میرا آخری سوال, سیز فائر کیا کیوں؟ اس کی کوئی سالڈ ریزن آپ بتائیے گا. اس کی سالڈ ریزن یہی ہے, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اندرونی طور پہ بہت زیادہ پریشر تھا ٹرمپ کے جو اپنے لوگ تھے. ایک تو اپنی پارٹی کے لوگ, اور پھر بہت سے امریکنز جو ان کو نہیں بھی پسند کرتے, وہ سارے ہی کہہ رہے تھے کہ یار اس جنگ کی کیا ضرورت تھی. ہم نے اتنے ہارڈ لیسن سیکھے ہیں افغانستان سے, عراق سے. عراق میں بھی وہی جھوٹ پھیلایا تھا ویپن آف میس ڈسٹرکشن کا, اور پورا ملک تباہ کر دیا, ایک چلتا ہوا ملک. تو اب کیا ایران کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے؟ ایران کا بہرحال ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ایران کوئی اتنا ایزی گیم نہیں ہے. ایران نے ان کو اچھا بھلا سبق سکھایا ہے. بالکل. ایران نے ان کو بتایا کہ میں کوئی آنکھیں ڈال کے بتایا کہ بھائی ادھر نہیں آنا. وہ مطلب اس نے اسرائیل پہ میزائل داغے ہیں, کوئی ایسا کام مطلب کسی کی ہمت نہیں ہے, کسی کی ہمت نہیں پوری دنیا میں جو ایران نے کر. تو ایران نے ایک پینک کریٹ کیا اس وجہ سے. ایک تو اس نے ایک اپنا ایک اسٹرانگ اس نے ایک جواب دیا ہے. دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ کو اندر سے بہت زیادہ پریشر تھا کہ یہ جنگ, تو وہ ٹرمپ نے جب اسیسمنٹ کی کہ ایک تو یہ جنگ ہے بہت مشکل, ٹھیک, پھر انہوں نے بہت نتنیاہو کو بھی کنونس, وہ تو شروع سے ہی کر رہے تھے کہ ہم نے نہیں کرنے حملے ایران پر, آپ ہی کریں. اور وہ جو B-2 بامبرز والا حملہ تھا وہ بھی کوئی اتنا اسٹرانگ حملہ نہیں تھا. صحیح. اور دوسری طرف وہ ان کی جو, اگر آپ ان کے اسٹرانگ لوگ دیکھیں, اسٹیو بینن جیسے یا اور بڑے جو کٹر ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں ماگا, تو وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے اور تنقید کر رہے تھے کہ یہ کیا ڈرامے بازی ہے, کیوں ہم اسرائیل کے کہنے پہ جنگ پہ جا رہے ہیں. تو وہ امریکہ میں پھر سنی جاتی ہے کسی حد تک لوگوں کی آواز. ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ جب انہوں نے عراق میں جا رہے تھے US اور UK, تو ان کے اپنے شہروں میں بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے تھے, وہ ان کو انہوں نے اگنور کیا تھا. ابھی فلسطین کے حق میں بھی بہت بڑے بڑے ہوئے تھے انہوں نے لیکن اب بات یہ آ گئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی سیاسی ان کا مسئلہ پڑ چکا تھا پاپولیرٹی کا, کہ بھائی پاپولیرٹی اب اسٹیٹ کا مسئلہ نہیں رہا تھا, اب اپنی پارٹی کا مسئلہ پرسنل ہو گئی تھی کہ یار یہ تو میں ذلیل ہوں, میں تو ایک تو میں ڈیپ اسٹیٹ سے لڑ رہا ہوں جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے US کی, وہی جو پرو اسرائیل ہے اور جو نیو کونز ہیں, نیو کنزرو جو جنگیں کروانا چاہتے ہیں, ایک تو ان سے لڑ رہے تھے. انہوں نے کہا میں دوسرا محاذ اپنے لوگوں کے خلاف گرم کر لوں گا. تو اس لیے ٹرمپ نے ابھی کوشش کیا, اور ابھی میں اتنا کہہ دوں کہ اس میں ٹرمپ کو ابھی حتمی کامیابی نہیں ملے گی. ٹرمپ کو اور بھی چیلنجز فیس کرنا پڑیں گے اسی حوالے سے. صحیح ہو گیا, کیونکہ جو وار لابیز ہیں وہ بہت تگڑی ہیں امریکہ میں, وہ بھی اور ٹرمپ کو تنگ کریں گی. لیکن ٹرمپ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک میڈیٹر کا امیج جائے, پاکستان انڈیا کی جنگ ہو چاہے ایران اسرائیل کی ہو. آپ دیکھیں انہوں نے تو تھوڑے دن پہلے حوثیز پہ اٹیک کرنا بند کر دیا. حوثیز جو اسرائیلیوں پہ میزائل داغ رہے تھے, ٹرمپ نے کہا کہ حوثی بڑے بہادر لوگ ہیں, ہم ان پہ حملہ نہیں کریں گے. ٹرمپ کی یہ اپروچ ہی نہیں ہے جنگوں میں جانا. صحیح ہو گیا, مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ سیز فائر والا سین ہی رہے اور جنگیں نہ ہوں دنیا میں پوری. اچھا جہاد, مجھے یہ بتائیے گا
کہ ماڈرن وارفیئر کس طرح چینج ہوئی, لیسنس کیا ملے ہمیں سب سے؟ یہ بڑا آپ نے زبردست کویشچن کیا ہے کہ یہ لیسنز ہمیں دیکھنے والی چیز ہے کہ یہ جو آج کل پہلے ہم نے پاک بھارت جو جھڑپ دیکھی اور ایران اور اسرائیل کی, اس میں آپ دیکھیں ایران اور اسرائیل کا ڈسٹینس ہے 1500 کلومیٹر سے بھی زیادہ, اور آپ دیکھیں کس طرح یہ میزائلوں کی, ڈرونز کی اور فائٹر جیٹس کی اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کی جنگ ہوئی ہے, انسانی جنگ نہیں ہوئی. ہیومن جنگ, وہ جو دور تھے کہ جی ہمارے ہیرو گھس کے دشمن کے علاقے میں, وہ اب دور ختم ہو چکا ہے. ٹھیک, اب وہ دور ہے. اب آپ اسرائیل کی اگزامپل دیکھ لیں, آپ چھوٹا سا ملک ہو, آپ کی پاپولیشن بھی چھوٹی, آپ کی آرمی میچ نہیں کر سکتی تعداد میں ایران کی آرمی کو, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی کیا میچ کر سکتی ہے؟ ٹیکنالوجی. صحیح. اب B-2 بامبرز, اب آپ کے پاس فائٹر جیٹس ہونے چاہیے, اور یہ پاکستان ایئر فورس نے کر کے دکھایا جو انڈیا کو کس طرح انڈیا کی ایئر سپیس کی ویزیبلٹی حاصل کی الیکٹرانک سسٹم کو جیم کر کے. بالکل ٹھیک. تو اس میں آپ کی ماڈرن وارفیئر میں سائبر وارفیئر بہت ضروری پڑھنا بہت ضروری ہے. الیکٹرو میگنیٹک وارفیئر کہ کس طرح آپ چوک کر سکتے ہو ہیکنگ کر کے, ان کے جو جیمرز ہیں سیٹلائٹس کو آپ جیم کر سکتے ہو, ایک یہ لیسن ہے. پھر یہ کہ ایئر ڈیفنس سسٹم آپ کا مضبوط ہونا چاہیے, جو ایران کا زیرو نکلا ہے یہاں پہ. ایران کی ایئر سپیس کے اوپر اسرائیلی جو جہاز ہیں وہ دندناتے پھیر رہے ہیں, ایران کو کچھ پتہ ہی نہیں ایران کو. ہاں, اور تیسری چیز ہم نے دیکھی ہے اس میں ڈرونز, کہ ڈرونز کو آپ یوز کرتے ہو دشمن کی ٹیریٹری میں انٹر کرتے ہو پینک کریٹ کرنے کے لیے. جب آپ کے ایئر ڈیفنس سسٹم اگر اس کو انگیج کریں اور ادھر سے آپ اصل میزائل داغ دو. اور پھر چوتھی چیز ہمیں پتہ لگی ہے میزائل پاور, میزائل کی مینووریبلٹی جو ایران نے دکھائی ہے کہ کتنے ایڈوانس ان کے پاس میزائلز ہیں کہ جو اپنے پروجیکٹائل کو ہوا میں ہی اپنی ڈائریکشن چینج کرتے ہیں زگ زیگ کی طرح. پاورفل انہوں نے میزائلز ٹیکنالوجی دکھائی ہے, جہاں پر اسرائیل نے ایئر فورس ٹیکنالوجی دکھائی ہے, اسی طرح ایران نے میزائل کی سپیریورٹی دکھائی ہے. اور اس میں بہت پوری دنیا نے تسلیم کی, پوری دنیا نے دیکھا ہے, بہت سی مدد ان کو نارتھ کوریا اور روس سے بھی ملی ہے ایران کو. اچھا, جو پہلے ان کے پرانے سیٹ اپ چل رہے تھے اس نے بہت زیادہ مدد کی ہے ایران کی. اور اس کے علاوہ پھر آپ سائیکولوجیکل وارفیئر ہوتے ہیں, یعنی بڑی بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی, پینک کریٹ کرنا. پینک ایسا کریٹ کر دو. اسرائیل نے تھرو آؤٹ پینک کریٹ کیے رکھا کہ جی ہم کسی بھی وقت سپریم لیڈر کو نشانہ بنا سکتے ہیں. اور اسی طرح ایران نے پینک کریٹ کرنے کے لیے ان کے شہری علاقوں میں میزائل داغے, اور اس طرح کے وہ بنکرز میں تل اویو کا ہم نے حال دیکھا کہ وہ کئی لوگوں نے ٹرانسفارمیشن ویڈیوز لگائی ہوئی تھی کہ پہلے کیا تھا اور اس کے بعد جب میزائل داغے گئے تھا اس کے بعد کیا ہوا. اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کوئی ہینڈ ٹو ہینڈ بیٹل نہیں ہوئی کسی عام سولجرز کے درمیان, اس میں صرف ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے, اور جس کی ٹیکنالوجی سپیریئر ہوگی وہی جیتے گا. آگے جنگیں ٹیکنالوجی کے بیس پہ ہوا کریں گی. صحیح ہو گیا سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور آپ نے بڑی تفصیل سے ڈسکرائب کی ان چیزوں کو, اور امید کرتے ہیں کہ عوام کو اور ہماری آڈینس کو اور TBT پوڈ کاسٹ دیکھنے والوں کو بھی یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبدالعزیز صدیق کو دیجیے اجازت. بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گا. اللہ حافظ ناصر.